مغلیہ سلطنت اپنے عروج پر 32 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھی، جس میں آج کے ممالک ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش شامل تھے۔ 10 مئی 1661 عیسوی کو پیدا ہونے والے جہاندار شاہ نے 51 برس کی عمر میں بادشاہت پائی۔ لال قمر اور جہاندار شراب کے دلدادہ تھے اور اکثر اوقات دونوں نشے میں دھت پائے جاتے۔ لال قمر اور جہاندار شاہ کشتی کے سفر میں تھے۔ لال قمر نے بادشاہ کو کہا کہ اس نے کبھی بہت سارے لوگوں کو ڈوبتے نہیں دیکھا۔ جہاندار شاہ نے تالی بجائی اور کشتی پر سوار باقی سب افراد کو پانی میں چھلانگ لگانے کا حکم دیا تاکہ لال قمر کے نظارے کی ہوس پوری ہو سکے۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر دراصل ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی داستان کو بخوبی بیان کرتا ہے۔ مغل سلطنت کی بنیاد دراصل بابر نے رکھی تھی، جو ترکان تیموری میں سے ایک شہزادہ تھا اور وسطی ایشیائی علاقوں کا حکمران تھا۔ بابر اپنے والد کی طرف سے تیموری شہنشاہ امیر تیمور کی براہ راست اولاد سے تھا اور اپنی ماں کی طرف سے منگول حکمران چنگیز خان سے بھی اس کا نسلی تعلق تھا۔ بابر کے خاندان کو شیبانی خان کے ذریعے ترکستان میں اپنے آبائی علاقوں سے بے دخل کر دیا گیا۔ 40 سالہ شہزادہ بابر اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے ہندوستان کی جانب بڑھا۔ پہلے اس نے کابل میں حکمرانی قائم کی اور پھر درہ خیبر کے ذریعے افغانستان سے ہندوستان میں جنوب کی طرف حملے کیے۔ بابر کی افواج نے 1526 عیسوی میں پانی پت میں فتح کے بعد شمالی ہندوستان کے زیادہ تر حصے پر قبضہ کر لیا۔ تاہم مسلسل جنگوں اور فوجی مہمات میں بے پناہ مصروفیت کے باعث شہنشاہ بابر کو ہندوستان میں خود کو مستحکم کرنے کا بھرپور موقع نہیں مل سکا اور سلطنت کا عدم استحکام اس کے بیٹے ہمایوں کے تخت پر بیٹھتے ساتھ ہی واضح ہونا شروع ہو گیا۔ ہمایوں افیم کا عادی تھا اور دیگر شخصی کمزوریاں بھی اس میں نمایاں تھیں۔ پٹھان جرنیل شیر شاہ سوری کی قیادت میں باغی قوتوں نے ہمایوں کو فارس میں جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیا۔ ہمایوں کی فارس میں جلا وطنی نے صفوی اور مغل درباروں کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کیے اور اس طرح مغل دربار میں مغربی ایشیائی ثقافتی اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا۔ مغل حکومت دوبارہ ہندوستان میں ہمایوں کی فارس سے فاتحانہ واپسی کے بعد شروع ہوئی، لیکن اس کے فوراً بعد ایک حادثے میں ہمایوں کی موت ہو گئی۔ بیرم خان نے ہندوستان میں بابری سلطنت کو مستحکم کرنے میں مدد کی۔ اکبر مغل سلطنت کو جنگ اور سفارتکاری کے ذریعے ہندوستان کے تمام علاقوں تک پھیلانے میں کامیاب رہا اور اس نے تقریباً پورے بر صغیر پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنی وفادار نئی حکمران اشرافیہ تشکیل دی اور سماجی و ثقافتی ترقی کی حوصلہ افزائی کی۔ اس نے یورپی تجارتی کمپنیوں کے ساتھ تجارت میں اضافہ کیا۔ اپنی کم علمی کے باعث اکبر اسلام سے بیزار ہوا اور ہندو مت اور اسلام کو ملا جلا کر ایک نیا مذہب دین الہی ایجاد کیا۔ اس طرح اپنی دانست میں اکبر نے اپنے دربار اور امور سلطنت میں مذہب کی آزادی کی اجازت دی اور اپنے طور پر سماجی، سیاسی اور ثقافتی اختلافات کو حل کرنے کی سعی نامشکور کرتا رہا۔ اکبر نے اپنے بیٹے جہانگیر کے لیے اندرونی طور پر اس قدر مستحکم ریاست چھوڑی جو اپنے سنہری دور کے لیے جانی جاتی ہے۔ اکبر کا بیٹا جہانگیر بھی افیون کا عادی تھا اور ریاست کے معاملات سے غفلت برتتا تھا اور لالچی وزیروں کے زیر اثر آ چکا تھا۔ پھر جہانگیر کے بیٹے شاہجہاں کے دور میں بابری دربار کی شان و شوکت اپنے عروج پر پہنچی، جس کی عمدہ مثال تاج محل ہے۔ مگر ہوا یوں کہ حکومت کو برقرار رکھنے کی لاگت حکومت کی حاصل شدہ کل آمدنی سے تجاوز کرنے لگی۔ شاہجہاں کا سب سے بڑا بیٹا دارا شکوہ اپنے والد کی بیماری کے نتیجے میں 1658 میں جانشین بن گیا۔ دارا شکوہ نے ہم آہنگی پر مبنی ہندو مسلم
مذہب اور ثقافت کی حمایت کی، لیکن مذہبی افراد کی حمایت کے ساتھ شاہجہاں کے چھوٹے بیٹے اورنگزیب نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ اورنگزیب نے 1659 عیسوی میں دارا شکوہ کو شکست دی اور اسے قتل کروا دیا۔ اگرچہ شاہجہاں اپنی بیماری سے مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا تھا، لیکن جب اورنگزیب تخت نشین ہوا اس نے شاہجہاں کو نظر بند کر دیا۔ اورنگزیب کے دور میں مغل سلطنت نے ایک بار پھر بھرپور سیاسی طاقت حاصل کی اور یہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن گیا۔ لیکن اورنگزیب نے جب شریعت کے نفاذ کا اعلان کیا تو اس کے بعد بہت سے تنازعات نے جنم لیا۔ اورنگزیب نے مغلیہ سلطنت کو وسعت دی۔ مغلیہ سلطنت اپنے عروج پر 32 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھی، جس میں آج کے ممالک ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش شامل تھے۔ محققین کے مطابق مغلیہ دور حکومت کے چھٹے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن چکا تھا۔ اس وقت ہندوستان کی مجموعی قومی پیداوار مجموعی عالمی پیداوار کی 1/4 تھی، بلکہ بعض مبصرین کے مطابق اس سے بھی زیادہ تھی۔ مغل سلطنت تقریباً تمام بر صغیر پاک و ہند پر قائم تھی اور مغلوں کے علاقے مشرق میں چٹاگانگ سے کابل اور مغرب میں بلوچستان تک پھیلے ہوئے تھے، جبکہ شمال میں کشمیر سے لے کر جنوب میں دریائے کاویری کے طاس تک سبھی علاقے خاندان مغلیہ کے زیر نگیں اور زیر انتظام تھے۔ مغل سلطنت کی آبادی کا تخمینہ 11 کروڑ سے 15 کروڑ کے درمیان لگایا جاتا ہے، جو اس وقت کی پوری دنیا کی آبادی کا چوتھا حصہ تھا۔ لیکن محی الدین اورنگزیب عالمگیر کی آنکھیں مونتے ہی مغلوں کے زوال کا آغاز ہو گیا اور بتدریج ان کی طاقت و شوکت کم ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ سن 1857 میں انگریز سامراج نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سونے کی اس چڑیا کو اپنے پنجرے میں قید کر لیا۔ 1707 عیسوی میں اورنگزیب کی موت کے بعد مغلیہ سلطنت میں بغاوت ہونا شروع ہو گئی اور سلطنت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ اورنگزیب کے بیٹے شاہ عالم نے اپنے والد کی مذہبی پالیسیوں کو منسوخ کر دیا اور انتظامیہ میں اصلاحات کی کوشش کی۔ تاہم 1712 عیسوی میں اس کی موت کے بعد مغلیہ خاندان افراتفری اور پرتشدد جھگڑوں میں ڈوب گیا۔ 1719 عیسوی تک 4 بادشاہ یکے بعد دیگرے تخت پر براجمان ہوئے اور سلطنت عملی طور پر راجواڑوں میں بٹ گئی۔ خاندان مغلیہ کے اس دور زوال میں 1712 عیسوی میں مرزا معز الدین بیگ محمد خان تخت نشین ہوا۔ جہاندار شاہ کہلانے والا یہ نالائق مغلیہ سلطنت کا نواں بادشاہ تھا۔ جہاندار شاہ بہادر شاہ اول یعنی شاہ عالم کا بیٹا اور اورنگزیب کا پوتا۔ 10 مئی 1661 عیسوی کو پیدا ہونے والے جہاندار شاہ نے 51 برس کی عمر میں بادشاہت پائی۔ مغلیہ خاندان کا پہلا کٹ پتلی حکمران تھا۔ اسے فوجی جرنیل ذوالفقار خان نے 1712 عیسوی میں بادشاہ بنایا اور 1713 عیسوی میں اسی جرنیل نے اس کا سر کٹوا دیا۔ جہاندار بمشکل 1 سال تخت پر بیٹھا۔ بھارت کے دارالحکومت دلی میں واقع مشہور عمارت لال بنگلہ اسی مغل بادشاہ جہاندار شاہ کی یادگار ہے۔ اس لال بنگلے میں جہاندار شاہ کی محبوب کنیز لال قمر اور اس کی بیٹی بیگم جان کی قبریں ہیں۔ آج اس لال بنگلے میں عوام الناس کو داخلے کی اجازت تک نہیں دی جاتی، کیونکہ یہاں ارد گرد ایک گراؤنڈ ہے جہاں شہر کی اشرافیہ گولف کھیلنے آتی ہے۔ ہندوستان کے محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے لال بنگلے کو محفوظ یادگار قرار دیا گیا ہے۔ لال قمر کو جہاندار شاہ نے امتیاز محل کا نام دیا تھا۔ وہ بنیادی طور پر کنچنی یا نوش تھی، یعنی گانا اور ناچنا اس کا خاندانی پیشہ تھا۔ مورخین بتاتے ہیں کہ قمر لال کے باپ کا درباری نام خصوصیت خان تھا، جو اکبر اعظم کے موسیقار رتن میاں تان سین کے خاندان سے ہونے کا دعوے دار تھا، اور بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ جہاندار شاہ نے لال قمر سے شادی کر لی تھی، جبکہ کچھ کا موقف ہے کہ وہ بادشاہ کی محبوب ترین کنیز تھی۔ مورخین لال قمر کا تقابل اور موازنہ
بادشاہ جہانگیر کی بیوی نور جہاں سے بھی کرتے ہیں، اور اس طرح ایک تصویر کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح جہانگیر کے دور میں نور جہاں امور سلطنت میں دخیل تھی، ویسے ہی لال کنور جہاندار شاہ کے دور میں حکومتی امور کو چلایا کرتی تھی۔ تاریخ کے پنوں میں لکھا ہے کہ لال کنور کو جہاندار شاہ کے دونوں بیٹے سخت ناپسند تھے، اور اسی لیے بادشاہ نے اپنے سگے بیٹوں سے ملنا جلنا تک ترک کر دیا تھا، اور ایک زمانے میں تو انہیں زندان میں بھی قید کروا دیا تھا۔ لال کنور اور جہاندار شراب کے دلدادہ تھے، اور اکثر اوقات دونوں نشے میں دھت پائے جاتے۔ جہاندار شاہ درباریوں کی بھی پرواہ نہ کرتا اور برہنہ گھومتا پھرتا، امال کی موجودگی میں ہی نہانا شروع کر دیتا۔ دربار کے سازندوں کو اتنا حوصلہ مل چکا تھا کہ وہ بھی بادشاہ کی موجودگی میں شراب پیتے، اور پھر بادشاہ کے ساتھ صرف زبانی ہی نہیں بلکہ جسمانی چھیڑ چھاڑ بھی کیا کرتے۔ لال کنور کے باعث کہہ لیں یا اپنی عیش پرستی کہہ لیں، بہرحال مغل دربار کا سارا وقار مٹی میں مل چکا تھا، اور بادشاہ کا اپنا کردار ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ کہتے ہیں ایک بار جہاندار شاہ اور لال کنور نے دوران سفر اس قدر شراب پی کہ محل واپسی پر بادشاہ دھت ہو کر سواری میں ہی پڑا رہ گیا، اور لال کنور جھومتی جھامتی بستر تک پہنچی اور سو گئی۔ جب لال کنور نیند سے بیدار ہوئی اور بادشاہ کو بستر پر نہ پایا تو ملازمین کو کوسنے لگی۔ بعد از تلاش بسیار معلوم ہوا کہ بادشاہ سلامت ٹھیک ہیں، خیر و عافیت سے ہیں، اور ابھی تک سواری میں ہی سو رہے ہیں۔ پھر ایک بار لال کنور اور جہاندار شاہ کشتی کے سفر میں تھے، تو تفریح تباہ کے خیال سے لال کنور نے بادشاہ کو کہا کہ اس نے کبھی بہت سارے لوگوں کو ڈوبتے نہیں دیکھا۔ بس پھر کیا تھا، جہاندار شاہ نے تالی بجائی اور کشتی پر سوار باقی سب افراد کو پانی میں چھلانگ لگانے کا حکم دیا تاکہ لال کنور کے نظارے کی ہوس پوری ہو سکے۔ جہاندار شاہ کی رشتہ دار زینت محل، جو اورنگزیب کی بیٹی تھی، لال کنور کی سخت مخالف تھی، اور لال کنور کی اکثر اوقات سخت بے عزتی بھی کیا کرتی تھی۔ لال کنور کے کہنے پر جہاندار شاہ نے زینت محل سے بھی ملنا جلنا ترک کر دیا تھا۔ لال کنور بادشاہ کے اکثر اوقات قیمتی ہیرے جواہرات کے تحفے وصول کرتی اور اپنے عزیز رشتہ داروں کو خوب نوازتی۔ اس نے اپنے اکثر رشتہ داروں میں منصبداریاں تقسیم کی، ان میں زمینیں بانٹی اور انہیں شاہی اعزازات بھی دلوائے۔ اسے شہنشاہ کا جھنڈا استعمال کرنے کی بھی اجازت تھی۔ لال کنور جب شہر کو نکلتی تو 500 مسلح اہلکار اس کے قافلے کے ساتھ چاہتے، یعنی اسے دراصل مکمل شہنشاہی پروٹوکول فراہم کیا جاتا۔ نجی امور تو ایک طرف رہے، جہاندار شاہ تو سنجیدہ ترین امور مملکت و ریاست میں بھی لال کنور سے ہی مشاورت کرتا۔ بتایا جاتا ہے کہ لال کنور کے 3 بھائی تھے، نعمت خان، نامدار خان اور خانزاد خان۔ یہ تینوں ان کے اصل نام نہیں تھے بلکہ یہ ریاستی ٹائٹلز تھے جو انہیں دربار کی جانب سے باقاعدہ عطا کیے گئے تھے۔ لال کنور کی مہربانیوں سے گانے بجانے والا سب کلاوند طبقہ امیر کبیر ہو گیا اور رئیسوں جیسی زندگی بسر کرنے لگا۔ نچلے طبقے کے افراد پر بادشاہ کی یہ غیر ضروری مہربانیاں اور پھر بادشاہ کی اپنی اخلاقی حالت کے باعث دربار میں سخت بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ آخرکار جرنیل ذوالفقار خان، جس نے جہاندار شاہ کو بادشاہ بنایا تھا، اسی نے اسے گرفتار کر لیا۔ لال کنور بھی ساتھ ہی گرفتار ہوئی۔ ایک بڑی بغاوت کے نتیجے میں بر صغیر میں سادات کی حکمرانی کا سفاکانہ عہد شروع ہوا اور سب سے پہلے جہاندار شاہ کا سر کٹوا دیا گیا۔ غیر قانونی متصور کیے گئے جہاندار اور شکست خوردہ باغی شہزادگان کی لاشیں کئی روز تک کھلے عام پڑی رہیں اور جب گل سڑ گئیں تبھی جا کر کہیں باقاعدہ ان کی تدفین کی گئی۔ جنرل ذوالفقار بھی دلی کے نئے حکمران فرخ کے حکم پر بذریعہ تشدد قتل کیا گیا۔ لال کنور امتیاز محل آگرہ میں بادشاہ کے ساتھ قید رہی اور بادشاہ کے قتل کے بہت عرصہ بعد بھی اسے قید ہی رکھا گیا۔ بعد از موت لال کنور کو دہلی کے اسی لال بنگلے میں دفن کیا گیا۔
سرخ اور زرد رنگوں کے سنگ ریگ سے تعمیر شدہ یہ مزار مغل طرز تعمیر کا ایک نمونہ ہے۔ لال بنگلے میں موجود کمرے مربع شکل کے ہیں، جبکہ درمیانی ہال مستطیل صورت میں ہیں۔ مزار کا چبوترا سنگ سرخ سے تعمیر کیا گیا ہے۔ مزار کا گنبد خصوصی مغل انداز کا ہے۔ یہ مزار اودھ کے حکمران نواب صفدر جنگ کے مزار کی عمارت سے مماثلت رکھتا ہے، جبکہ یہ دونوں مزار ممتاز محل کے مقبرے تاج محل جیسے نظر آتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ میں بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔